پاکستان میں بھی اور بیرون پاکستان یہ اپنے آپ کو مرزائی یا قادیانی نہیں کہتے، احمدی مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ یعنی یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو امت کے سادہ علاوہ مسلمانوں کو دیا جاتا ہے، اور باقاعدہ طور پر اس کو لندن کی سرپرستی حاصل، سب سے بڑا جو ان کا ادارہ ہے وہ وہیں پہ موجود ہے، یا پھر اسرائیل کے شہر حیفا میں موجود۔ یہ دو بڑے جگہ ہیں جہاں پر ان کو پوری پناہ حاصل ہے اور مکمل طور پر ان کی سرپرستی کی جاتی ہے۔ اور اب جو صورتحال ہے وہ بہت ہی گمبھیر ہے، وہ یہ ہے کہ اب اس فتنے کو اقوام متحدہ کی بھی سرپرستی حاصل ہو گئی، اور وہ پاکستان پر بہت بڑا پریشر ڈالے ہوئے ہیں کہ ان کو ریلیکس کیا جائے، اس ملک میں ان کو اپنی تعلیمات کی ترویج و اشاعت کے لیے چھوڑا جائے، ریلیز کیا جائے، ان کو وہی نشانات استعمال کرنے کی اجازت دی جائے جو مسلمانوں کے نشانات ہیں۔ یہ بھی مسجدیں بنائیں، یہ بھی اپنی تبلیغ کے مراکز بنائیں، اور سادہ لو مسلمانوں کو دھوکہ دیں۔ ہمارے اداروں پر پریشر ہے، ہماری ریاست پر اس کا پریشر ہے، اور بعض لوگ بہت زیادہ اس کا پریشر لے کر اپنے ایمان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی سیٹوں کو بچانے کے چکر میں، چند دن کی جو سیٹیں ہیں، 2 3 4 5 سال کے بعد ریٹائرمنٹ ہونی ہے، لیکن وہ ان کو بچانے کے لیے اپنے ایمان کو داؤ پر لگا دیتے۔ یہ فتنہ بہت ہی خوفناک فتنہ ہے۔ اب یہ مزید خوفناک صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ یہاں پر ہمارے آئین میں 73 کے آئین میں ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اور یہ کچھ ویسے کسی پارلیمنٹ نے ایسے ہی قانون نہیں پاس کیا کہ ایک بل ٹیبل ہوا اور اس کے بعد فوراً رات کی تاریکی میں اسے منظور کر لیا گیا، ایسے نہیں ہوا۔ اس مسئلے پر مکمل طور پر 2 ماہ سے زیادہ ڈیبیٹ ہوئی پارلیمنٹ میں، اور تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اس وقت نمائندہ تھے پارلیمنٹ میں، اور بہت جلیل القدر لوگ تھے۔ انہوں نے اس پر ڈیبیٹ کیا، اور اس کے بعد پھر مرزا مسرور غالباً اس وقت تھا، اس کو پارلیمنٹ میں بلا کر اس کا نقطہ نظر سنا، اس پر کویسچننگ کی۔ جب وہ اپنے دفاع میں کوئی جواب نہیں دے سکا تو پھر پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر علماء کرام کی قیادت میں ان کو غیر مسلم قرار دیا تھا، متفقہ طور پر، اور اس میں بہت کنٹریبیوشن تھا تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کا۔ اللہ ان کی قبور پر اپنی کروڑوں نور کی بارشیں نازل فرمائے، جنہوں نے امت کے سامنے اس مسئلے کو واضح کیا۔ اس کے بعد بھی پھر یہ لوگ مسجدیں بناتے رہے، اسی طرح جو ہے وہ یہ روایات جو مسلمانوں کی تھیں ان کو استعمال کرتے رہے۔ پھر جب اس مسئلے کو مزید دیکھا گیا کہ یہ مسائل پیدا کر رہے ہیں، تو پھر جنرل ضیاء الحق نے اپنے دور میں ایک آرڈیننس جاری کیا، جس کے ذریعے سے ان کو مسجدیں بنانے کی اور دیگر تمام جو عبادت گاہیں ہیں اور مسلمانوں کی روایات ہیں ان کو استعمال کرنے سے روک دیا گیا۔